بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا؟ اچھا، جو چاہو کر لو، یقین جانو کہ اللہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنے کلام کو محفوظ بنایا ہے، ہر طرح کے زید کجی سے، ٹیڑھ سے، شک و شبہ سے یہ پاک اور بالا کلام ہے۔ تمام کلاموں سے فائق ہے، جیسے اللہ کی ذات برتر اور بالا ہے، اس کا قرآن بھی سب کلاموں پر فائق، حق پر مبنی، زیغ اور ٹیڑھ سے پاک ہے، سراپا ہدایت ہے۔ انسانوں کی کامیابی کا ضامن صرف ایک جہان نہیں، دونوں جہان، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے بغیر کسی انغلاق اور پردے کے واضح پوری تفصیلات کے ساتھ اور مزید برآں حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تفسیر، تشریح اللہ کے کلام کی ہوئی تا قیامت مضبوط ترین الفاظ اور معانی میں موجود ہے اور رہے گی۔ ہر زمانے میں کفار کی بڑی قسمیں پیدا ہوتی رہی، ان میں ایک بدترین قسم منافقین کی اول روز سے بعد کے زمانوں میں، لیکن ایسے لوگ ہمیشہ کم رہے ہیں اور ان کی یہ جرت اور یہ ٹیڑھی محنت کہ ہم لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر اصل قرآن کے معنی کو بدل کر کفر کو اختیار کر کے لوگوں کو، عامت الناس مسلمانوں کو شک و شبہات میں ڈال کر اللہ کے کلام سے دور کر دعویٰ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ آگے 4 قدم بڑھ کر کے جیسے ہم نے اللہ کا کلام سمجھا ہے، نعوذ باللہ نبی کو بھی سمجھ نہیں ہے، مت ماری۔
جن پر کلام اترا ہے اگر انہوں نے نہیں سمجھا تو تمہاری سمجھ آ کہاں سے گئی؟ اور یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر عقل مند اور دین کی بات تو ملتی ہی انہی سے ہے، اور جو انہوں نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے، اور اس کے خلاف ان کے کہنے والے کی بات سراسر غلط ہے، باطل پر مبنی ہے، اور وہ شیطانوں کی بات ہے۔ فی زمانہ ایسے لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کو اصطلاح شرع میں ملحد کہا جاتا ہے۔ ملحد جس میں الحاد پایا جائے، یوں دعویٰ کرے کہ میں پکا مسلمان ہوں اور مسلمانوں والی بات اس میں کوئی بھی نہ ہو، اپنے ترجمے نکالے، اپنے ہی مسئلے، اور کہے کہ صحیح ترجمہ یہی ہے۔ قرآن پاک میں آیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نعوذ باللہ یہ اس کو معنی پہنانا کہ پڑھنے کا تو حکم ہی کو نہیں ہے۔ دکھاؤ جی ہمیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، 5 نمازیں پڑھو، اللہ نے تو فرمایا کہ قائم کرو، اور قائم کرنا یہی ہے کہ بندہ اللہ کی یاد اس کی کرے اور دھیان رکھے، اور دل سے کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے غذائیت بدن کی پوری ہو، تو یہ ضروری تھوڑا ہے کہ منہ سے کھائے اور چیزیں پکڑ کر معدے میں ڈالے۔ بس ایک خیال دماغ میں اور دل کی سوچ یہ بدل لے کہ میرے اندر جا رہی ہے غذا، کھائے کچھ نہ اور کہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، جو چونکہ میں نے سوچ لیا ہے اور میرے دل نے چاہا ہے، وہ تو بڑا پاگل ہونا ہے۔ سارا دن بھی تیرے سامنے ہر نعمت پڑی ہو کھانے کی، جب تک تو اٹھا کر منہ میں ڈالے گا نہیں، معدے میں نہیں جائے گی، کچھ بھی تو سوچتا پھر۔ ایسے الٹے سیدھے ترجمے کرنا اس زمانے میں کفار کے ساتھیوں نے اور زیادہ کر دیا ہے۔ تو ان لوگوں سے بچنا، ان کے زہریلی ان کی باتیں جو کفر کو لانے والی اور کھینچنے والی ہیں، اللہ نے منع کیا اول روز سے کہ ایسے بد دینوں کی بات کو سننا بھی حرام ہے۔ جو قرآن کے اصلی معنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اصل اطلاق ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے ہی ترجمے نکالنا، اپنی ہی تشریحات نکال کر کہنا کہ مجھ سے آگے کوئی نہیں، دنیا کا سب سے بڑا عقل مند میں ہی ہوں، اور یہ جو ترجمہ میں نے قرآن پاک کی فلانی آیت کا کیا آج تک کسی نے نہیں کیا، اور کیا تھا جو صحیح مسلمان ہے وہ تو وہی کرے گا۔ معنی اور ترجمہ اور تشریح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور 1400 سال اللہ کی بات ماننے والے نیکوکار لوگوں نے کیا ہے۔ تو اس آیت میں یہی ارشاد ہے، افمن یلقی فی النار، ان ظالم کافروں کو جو پکے کافر ہیں اور دعویٰ ایمان کا کر کے دین کو غلط سلط بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے میں دن رات کوشاں ہیں، ان کو رب نے ڈالنا ہے آگ میں، اور آگ ہے دوزخ کی۔ تو اے سننے والوں تم ہی بتاؤ، جو نیکوکار مسلمان اللہ کے کلام کو اور صحیح معنی کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اور یہ عمل متواتر آ رہا ہے سب زبانوں میں، سارے مسلمان 5 نمازیں فرض ان کا یقین بھی ہے، پڑھتے بھی۔ اب اس کو نیا مانا کہ کوئی ضرورت نہیں مسجد میں آنے کی، گھر بیٹھ کر یوں دھیان کر لو اور اس طرح کر لو اور یوں کر لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، جو صحیح پکے مسلمان ہیں ان کو قیامت میں اللہ پاک وہ عزت دے گا جو آج متصور بھی نہیں، اور ان کا اجر ثابت ہے۔ اب دیکھ لو کہ وہ لوگ اچھے ہیں یا ملحدین، جن کو زندیق بھی کہا جاتا ہے پکے بے دین،
تھوڑی سی دین کی سمجھ رکھنے والا بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ بندہ خراب ہے، جو کہتا ہے کہ میں سب سے صحیح ہوں اور قرآن کے نئے نئے ترجمے کرتا ہے، وہ ملحد اور زندیق ہے، اس کی بات کو سننا اور غور کرنا حرام ہے۔ اصلی دین کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہ پہ چل کر وہ شیطان کی ٹیم میں بندہ داخل ہو جائے گا، اور ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے گمراہوں کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، تمہیں رب نے چند دنوں کی ڈھیل دی ہوئی ہے، انہ بما تعملون بصیر، اللہ پاک ان کی کرتوتوں کو سب کو دیکھ رہا ہے، اس کو ابھی بھی قدرت ہے کہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے، ان پر عذاب اتار دے۔ ایسا کیوں نہیں؟ اللہ پاک نے ڈھیل دے رکھی ہے، اس کی رحمت غضب پر حاوی ہے، اور سب کو وہ مہلت دیے ہوئے، مہلت کے ختم ہوتے ہی معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر ملحد اور زندیق سے سب مسلمانوں کو دور رہنے اور بچنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا کہ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس کے مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ آج کے درس میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت 40 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو باعث برکت اور باعث خیر، باعث ثواب ہیں، ان تک باقاعدہ ملتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں۔ انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔